مشاعرہ جاری رہے گا۔ اس نے صورت چند روزہ، اس نے سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ ابھی قاری صاحب نے ایک فرمائش کر دیا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر 3 منٹ کا نمونہ ہے، آپ بھی سوچیں گے کس مصیبت کے حوالے ہوئے، پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ خیر میں اب جان چھڑانے کے لیے جا رہا ہوں، بس آخری فرمائش ہے، 3 منٹ کا سنا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ ایک فریاد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، چاہے مسلمان لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگے، چاہے غیر مسلم لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگے۔ لیکن اس سال کے اندر، 2 سال سے 3 سال سے کچھ اور ہو رہا ہے، لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، چاہے مسلمان لڑکا ہو چاہے غیر مسلم لڑکا ہو، اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے۔ آپ کو جو نقصان بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو فریاد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ امارت شریعہ کی رپورٹ ہے، 1 سال کے اندر، یہ 2022 کے اندر 3 لاکھ لڑکیاں مسلمان کی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ اور خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کیوں بھاگتی ہے؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شادی کو مسلمانوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا کہ تجارت بنا دیا۔ جاہل سے جاہل انگوٹھا ٹیک، بغیر بلیٹ کے، بغیر تلک کے، بغیر جہیز کے نکاح کرتا ہی نہیں، چاہے جیب میں گاڑی چلانے کا پیٹرول ہو یا نہ۔ اس کے نتیجے میں مسلمان غریب لڑکیاں غیر کے ساتھ بھاگ رہی، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ماں باپ کو بیٹے سے زیادہ بیٹی کو نوکری کرانے کا اتنا نشہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا اس اسکول میں داخلہ کر دیتا ہے جس میں لڑکے بھی پڑھتے۔ ارے اللہ کے بندے، نوکری ہی کرانی ہے تو اس اسکول میں داخلہ کراؤ جس میں لڑکی ہی صرف پڑھتی ہے، لیکن آنکھ بند کر کے اس اسکول میں داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ اب عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ تیسری وجہ جو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، باپ نے بڑا بڑا اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دیا۔ اب وہ کس سے بات کر رہی ہے، ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں۔ گھر میں بکری سونے، گھر میں بکری سواسی، لڑکی بھاگ گئی۔ جانتے کیا نقصان ہوا؟ 2 نقصان ہوا۔ عورت کی آبرو الگ گئی، اس کا ایمان الگ چلا گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنی شادی کو سنت کے مطابق کیجئے اور اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرائیے جس میں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور اپنی بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل مت دیجیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ اور عائشہ بنائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ بیٹی کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ ایک بادشاہ تھے، اس کے 3 وزیر تھے۔ ایک وزیر بنگالی تھا، ایک وزیر بہاری تھا، تیسرا وزیر پنجابی تھا۔ پنجابی کہتا تھا میں بہاری سے اچھا، بہاری کہتا تھا میں بنگالی سے اچھا، اور بنگالی کہتا تھا بہاری پنجابی سب سے اچھا۔ سب تکبر کرتے تھے اور دوسرے کو عزت دینے کے لیے، تواضع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بادشاہ تنگ آ چکا تھا تینوں کے جھگڑے سے، سوچا کہ تینوں کو ٹھکانے لگانا ہو۔ تینوں کو بلا کر کے بادشاہ نے کہا تینوں کا امتحان ہوگا، جو پاس کرے گا وہ یہاں رہے گا، جو امتحان پاس نہیں کرے گا وہ یہاں سے برخاست ہو جائے گا۔ بہاری سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند؟ کا مجھے بیر پسند ہے، کا بیر لے کر کے آؤ۔ بنگالی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند؟ کا مجھے مالدہ آم پسند، کا لے کر کے آؤ۔ پنجابی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند؟ کا مجھے کٹہل پسند، کا لے کر کے۔ تینوں لائن سے لگ گئے۔ سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا،
تو بادشاہ نے بہاری سے کہا کہ کیسے بیر کھاتے؟ کہا حضور گٹھلی نکالتے ہیں، چھلکا پھینکتے ہیں، چبا کر کے کھاتے ہیں۔ کہا دیکھو امتحان ہو رہا ہے، گٹھلی نہیں نکال سکتے، چھلکا پھینکنے کی اجازت نہیں، چبا کر کے کھا نہیں سکتے، نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا۔ بیر پاس ہوگا، امتحان پاس، بیر اٹکا یہاں سے برخاست۔ اب ہائیبریڈ بیر تھا، وہ سگوا بیر تھا، لمبا بیر تھا، کہاں سے پاس ہوگا، جا کر کے اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد جو کھونکی ہوئی تو دوبارہ منہ میں بیر واپس آ گیا، اندر نہیں گیا تو ہنسنے لگا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ موت کا خوف ہے، موت کا ڈر ہے، اس لیے روتا ہے، لیکن ہنستا کیوں؟ تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، وہ نالائق، تیرا رونا تو سمجھ میں آ رہا کہ موت کے ڈر سے تو روتا ہے، لیکن ہنستا کیوں؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹہل والے کا کیا حال ہوگا؟ یہ اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا، بیٹی کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ لنکا جلائے گی یا لنکا بجھائے گی؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اپنی بیٹی کے ایمان کی حفاظت کیجیے، آبرو کی حفاظت کیجیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی پر نگرانی کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھا ہو آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئی، تجربہ کر لیجئے۔ آفت آتی ہے گناہ کی وجہ سے، حرام کمانے کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، حرام نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے۔